ہماری اشرافیہ، ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری پولیٹیکل پارٹیز صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں اس وقت. انڈیا کا جوان سارا دن یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے کوئی ایک ایسی ایپ بناؤں جو مجھے ملینئر بنا دے. اگانی ہم نے گندم ہے، گندم کا پورا ٹرک بیچ کے 2-2.5 لاکھ روپے کا ایک آئی فون لے کے آ جاؤ. پوری کی پوری 2 مربوں کی فصل بیچ کے ایک گڈی نوی لے کے آ جاؤ. اس ملک کا مستقبل نہیں ہے تو ہمارا مستقبل بھی نہیں ہے. اس ملک کے اندر اگر ترقی نہیں ہو رہی تو ہمیں بھی نوکریاں نہیں ملیں گی. اس ملک کے اندر اگر امن و امان نہیں ہوگا تو ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز تک خدا کا واسطہ ہے، اپنی ایک بوٹی کے لیے، اپنی انا کے لیے اس ملک کی گائیں کو برباد مت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. یہ ویڈیو کرنے کے بارے میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا اور یہ ویڈیو میں اپنے دل سے کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بحیثیت پاکستانی 22 کروڑ عوام میں سے یہ ایک عوام کیا سوچ رہی ہے ملک کے بارے میں. مجھے پتا ہے میں اگر سلگ دے دوں نا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور بندہ پکڑا گیا اور مریم نواز کے شوہر نے مریم کی منجی ٹھوک دی اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں کروں گا بڑے شوق سے ٹک 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 آپ اس کو کلک کریں گے، اس کو دیکھیں گے. چسکا لے رہے ہیں. آپ کو بحیثیت پاکستانی سینیریو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم بحیثیت پاکستانی کہاں کھڑے ہیں. فار ایگزامپل یہ ویڈیو ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جو لوگ کما کے اپنا گھر پال رہے ہیں، جو لوگ خود کسی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں یا جن کا کچھ لگا ہوا ہے یا جن کا کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، ان کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ ویڈیو انہی کے خلاف ہے. اور نوجوان طبقے کے لیے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ جب تک ممی ڈیڈی کے پیسے سے گزارا ہو رہا ہے ان کو کیا پتا کہ باہر پیاز کس بار بک رہی ہے، بچوں کی فیسیں سے لے کے پیٹرول کی قیمت تک کہاں کیا حالات ہو چکے ہیں. اور ایک پاکستانی کے لیے اس وقت کتنا مشکل ہو گیا اور کیا اس سے نکلنے کا کوئی آگے راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے. عمران خان کا دور تھا، عمران خان کے دور میں کہنے کو بہت مہنگائی ہوئی لیکن ہمیں فرق نہیں پڑا. ہم رو رہے تھے. 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، 180 روپے کا ڈالر تھا. بس ملک کی ٹینشن کھائی جا رہی تھی کہ یار ڈالر 60 روپے گر گیا، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو یہ ملک بیچارہ کہاں جائے گا. عمران خان کے دور تک ہمیں صرف ملک کے لالے پڑے ہوئے تھے. یہ نئی حکومت آئی ہے، ملک کو بچانے کے لیے آئی ہے، پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آئی ہے. جب پہلا جھٹکا انہوں نے مارا ہے نا، ڈالر اٹھا کے 230 پہ لے کے گئے ہیں اور ساتھ میں پیٹرول بھی 230 روپے میں لے گئے. اس وقت ایک دم سے پتہ چلا کہ نو، جن پیسوں کو جو ہم کما رہے تھے، جن کو ہم سفیشینٹ سمجھتے تھے، کمانے کے بعد خرچ کرنے کے بعد کچھ تھوڑے سے بچا بھی لیتے تھے، پتہ چلا کہ یار یہ اب اتنا ایزی نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے پیسے آپ کے خرچ ہوں گے. اور یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو اچھے پیسے کما رہے ہیں. ہم نے کہا کہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا ہے، 230 کا ہو گیا، ساتھ میں یہ ہو گیا. رونا شروع کر دیا ہم نے کہا یار کسی طرح ڈار ہی آ رہے، شاید وہی ہمیں اس عوام کو بچا لے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو 50 پیاز بھی کھا رہی ہے اور 50 کوڑے بھی کھا رہی ہے اور ٹرائی کر کے مر چکے ہیں، لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جب ڈالر 270 پہ گیا ہے، پیٹرول دوبارہ 280-90 پہ جانے والا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت آگے کیا حالات آنے والے ہیں. چلیں عوام کو چھوڑ دیں، یہ عوام کا رونا تھا، یہ اس کو چھوڑ دیں. بات کر لیتے ہیں ملک کی. ملک کے اس وقت یہ حالات ہیں کہ ہمارے پاس 2.9 بلین ڈالر ہیں، ہمارے پاس نہ امپورٹ کرنے کے لیے پیسے، نہ ہمارے پاس قرضے واپس کرنے کے لیے پیسے، نہ ہمیں کوئی اور آگے کی ادھر ادھر امید نظر آ رہی. انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ آپ اسد عمر سے لیں. اسد عمر آیا، IMF کے پاس جانے کی ضرورت تھی، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سیاست میں گزار دیے. نہیں جی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، IMF کے پاس ہم نے نہیں جانا، دوست ممالک کے پاس جا رہے ہیں. جو بھی ہے، جو بھی دماغ تھنک ٹینک پیچھے اس ملک کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان سیاستدانوں کو چلاتے ہیں، ان کے لیے بھی آئیے. آپ نے ڈالر اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا، 150 روپے کے قریب آپ اس وقت لے گئے. مہنگائی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، نقصان بھی بہت ہو گیا. نہیں جی پھر ان کو فارغ کر دیا. فارغ کرنے کے بعد حفیظ شیخ کو لیا، حفیظ شیخ کو 2 سال 2.5 سال ٹرائی کیا، پھر سمجھ آئی کہ نہیں یار یہ چیزیں تو بڑی خراب ہو گئی. انہوں نے تو ہمیں IMF کے اندر دھونس کے رکھ دیا اور اب یہ تو صرف IMF کا نمائندہ ہے، یہ تو IMF کا ایجنٹ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس کو فارغ کیا. جناب نئے صاحب آئے، نئے صاحب نے آ کے پھر مذاکرات شروع کر دیے. شوکت علیم صاحب نے بھی کہا جی میں اپنے طریقے سے کروں گا اور پتہ نہیں کیا کروں گا. جو بھی آیا نا اس نے بہت ہی شروع میں نا آ کے سیاسی سٹنٹ بازی کی ہے
اور اس کا نتیجہ بڑا ہی خوفناک نکلا. آگے ترین صاحب انہوں نے جناب جو کرنا تھا کر لیا. معاملات بہرحال جیسے بھی چل رہے تھے اور ایک دم سے ملک بچانے کے لیے پی ڈی ایم آ گئی. پی ڈی ایم آئی ملک بچانے کے لیے, حکومت چلی گئی. حکومت جانے کے بعد اس کے بعد جو ایک دم سے مار دھاڑ ہوئی ہے, مفتاح اسماعیل آ گئے. مفتاح اسماعیل نے آ کے جو کچھ بھی کیا پریشانی ہمیں ہو گئی. ڈار صاحب آئے, ڈار صاحب نے آگے کہا جناب ڈالر آ رہا ہے, تو ڈار آیا تو ڈالر کانپ گیا اور جناب دیکھو جناب فلائٹ چلی نہیں تو ڈالر گرنا شروع ہو گیا. اور آ کے انہوں نے پھر آئی ایم ایف سے مذاکرات کے چکر میں پھر, یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے ایک سال کے اندر روپے کی قیمت میں 35% یعنی 100 روپے کی جو ہے کمی ہو چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں. اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اسٹریٹجی کا بہت زیادہ رول ہے, اور آپ نے اتنا نقصان کر دیا اس ملک کا. چلیں جی یہ بھی چھوڑ دیں, آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے میاں نواز شریف کا دل ان کا پھٹتا ہے پاکستان کے لیے. ان کا اس وقت سارا فوکس یہ ہے کہ مریم نواز کو کس طریقے سے لانچ کیا جائے اور مریم نواز کو کس طریقے سے میرا سیاسی وارث بنایا جائے اور کس طریقے سے پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے اور کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا جائے. ان کا اپنا بھائی وہاں پہ وزیر اعظم ہے, سارا فوکس وہاں پہ ہونا چاہیے. پارٹی کے اندر ایک الگ ہی رولا پڑنا شروع ہو گیا اور ایک الگ ہی معاملات چلے گئے ہیں. آپ پی ٹی آئی کو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ لوگ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک کے مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے, جب تک اسٹیبلشمنٹ اور یہ 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں ملا کے, یعنی مولانا فضل الرحمان, ایم کیو ایم, اے این پی, ایسی پارٹیاں جن کی 8-10 سیٹیں کم از کم ہوتی ہیں, آپ بیٹھ کے پیار محبت سے پالیسی نہیں بنائیں گے, یہ ملک نہیں چلے گا. اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلسل آپس میں لڑے جا رہے ہیں. کیپٹن صفدر نے جو کہا ہے یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 2025 کے اندر الیکشن ہوں گے, یقیناً یہ وہ انفارمیشن ہے جو میاں نواز شریف کے پاس ہوگی, جو مریم نواز کے پاس ہوگی, بس وہ دے گئے اپنے بھولے پن کے اندر. 2025 کے اندر الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد بھی اگر 5 سال شہباز شریف نے لگا دیے تو ملک بچے گا, ورنہ نہیں. اور انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنی بیگم کو بھی فارغ کر دیا کہ فی الحال ابھی مستقبل قریب کے اندر ان کی باری نظر نہیں آ رہی. ہماری اشرافیہ, ہماری بیوروکریسی, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری پولیٹیکل پارٹیز صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں اس وقت. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایک سرکاری افسر آپ کو اس وقت ایسا لگتا ہے جس نے اپنی گاڑی 2 گاڑیوں کے بجائے 1 گاڑی کر دی ہو, جو سرکاری گاڑی کے اندر بچوں کو چھوڑنے جاتا تھا وہ جانا چھوڑ دیا ہو, جو بیگم اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے سرکاری گاڑی کے اندر گارڈز کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی ہے وہ بند ہو گئی ہو. انہوں نے کہا نہیں جی ہم سرکار اور پاکستان کے خزانے سے نہ تو پلاٹ لیں گے, نہ ہم جو ہے کسی بھی قسم کے اضافی 10-10 لاکھ روپے کی پینشن لیں گے, نہ ہم اپنا پروٹوکول ختم کریں گے, نہ ہی ہم اور دیگر قسم کی جو آپ عیاشیاں جو کرتے ہیں وہ پروٹوکول سے لے کے اور دیگر چیزوں تک وہ کریں گے. کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جہاں جس ڈگر پہ لگا ہوا ہے, جس کا جیسے لگا ہوا ہے, وہ چاہتا ہے کہ بس میرا گزارا ہو جائے, میں جو ہے سروائیو کر جاؤں. اس ملک کے بارے میں دیکھا جائے گا. دیکھیں آپ ہندوستان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ہندوستان کے اندر یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وراثت کی سیاست ہے, گاندھی وغیرہ آ رہے ہیں وہاں سے, لیکن ان کی حکومت کو پچھلے کتنے سال ہو گئے. منموہن سنگھ کے بعد کون آیا ہے اب تک اس پارٹی سے اقتدار کے اندر؟ پہلے اٹل بہاری واجپئی صاحب آئے, اب مودی صاحب باریوں پہ باریاں لے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جس کے سربراہ غائب ہو جاتے ہیں, وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. نیا لیڈر آتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے. ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر ہماری بدقسمتی ہے کہ 1 مین پارٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک کردار ہے. اسٹیبلشمنٹ انا میں آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے, یہ سارے بڑے 4-5-6 پلیئر انا کے اندر ساری کی ساری اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور کوئی نہیں سوچ رہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ, خدا کا واسطہ کم از کم معیشت کے اوپر تو سیاست نہ کرو. آپ انڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, انڈیا کے جوان کو اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت انڈیا کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $1.5 بلین کی ہے. انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم کم سے کم $1 ٹریلین تک ہم اس کی ایکسپورٹ کو لے کے جائیں گے آئی ٹی کی. ہمارا جوان کیا کر رہا ہے؟ ہمارا جوان ہے یوتھیا, ہمارا جوان ہے پٹواری, ہمارا جوان ہے جیالہ,
آپس میں لڑے جا رہا ہے. انڈیا کا جوان سارا دن یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے کوئی ایک ایسی ایپ بناؤں جو مجھے ملینئر بنا دے, اور وہ جب ایپ بنے گی اور باہر کے ملک میں جا کے ڈالروں میں بکے گی اور وہ ڈالر اس ملک کے اندر آئیں گے تو نہ صرف میرا فائدہ ہوگا, میرے ملک کا بھی فائدہ ہوگا. یہاں جوان کیا سوچ رہا ہے؟ یہاں جوان زیادہ سے زیادہ یوٹیوب کے اوپر ولاگز کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے ہماری. ہم نے اپنی عوام کو, اس کے شعور کو, اس کی سوچ کو ایسے منجمد کر دیا ہے کہ کہیں پہ بھی کسی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کیا اس ملک کا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا. مجھے کئی دفعہ احساس ہوتا ہے اور یہ سوچ کے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ شاید گوروں نے جاتے ہوئے ایک لائن پٹی کھینچ دی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے اوپر ہمیشہ حملے ہوئے ہیں افغانستان کی سائڈ سے. انہوں نے ایک لائن کھینچ دی, انہوں نے کہا یہ چھڑلوں کو سائڈ پہ کر دیتے سارے کے ساروں کو, پرلی طرف ویسے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد یہاں پہ یہ شریف رہیں گے اور یہ شریف شرافت سے ترقی کرتے رہیں گے. اور آج ہم ان کی جب ترقی دیکھتے ہیں کہ $600 بلین یار ان کے خزانوں کے اندر ہے, اور ان کو کہ دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی, پانچویں بڑی اکانومی کے لیے وہ کوالیفائی کر چکے ہیں. وہاں پہ ایپل آ کے فیکٹریاں لگا رہا ہے, وہاں پہ نوجوان آئی ٹی کے اندر ترقی کر رہا ہے. ہمارا جوان یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا جوان آپس میں لڑ رہا ہے, زمان پارک کے باہر جا کے پیرے دے رہا ہے. جو تھوڑے بہت بچارے ان معاملات سے نکل کے بچ جاتے ہیں وہ ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جان بچاؤ, ویزا لگواؤ, ملک سے باہر جاؤ, ڈالروں میں کماؤ اور آ کے روپوں میں خرچ کرو, کیونکہ یہ ملک تو اس قابل رہا ہی نہیں کہ یہاں پہ آپ روپے میں کما کے اور ڈالر کے اندر آپ خرچ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں تو ہر چیز ہی ڈالر کے حساب سے مہنگی ہوتی ہے. یہاں ہم ایک سوئی تک ہم بنا نہیں رہے, ایک سائیکل تک ہم نہیں بنا رہے, ٹیکنالوجی کے اوپر ہمارا زیرو فوکس ہے. کاریں ہم باہر سے منگوا کے, فون ہم نے فون یوز کرنا ہے 14 Pro Max, اگانی ہم نے گندم ہے, گندم کا پورا ٹرک بیچ کے 2-2.5 لاکھ روپے کا ایک آئی فون لے کے آ جاؤ, پوری کی پوری 2 مربوں کی فصل بیچ کے ایک گڈی نوی لے کے آ جاؤ. ایک روپیہ تو ہم اپنی عیاشی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور کم سے کم کوئی چیز کو خریدنے سے پہلے یہ تو سوچ لو کہ بھائی یہ چیز ہمارے ملک میں بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. چلو ہمارے ملک میں نہیں بن رہی تو آپ کسی بھی طریقے سے ملک میں نہیں بن رہی تو آپ کو یار کوئی تھوڑا سا آپ خیال کر لیں, یار کوئی سستی چیز, اگر انتہائی مجبوری ہے تو کوئی ایسی چیز لے لیں کہ کم سے کم آپ کا جو سرمایہ ہے وہ اس ملک سے باہر نہ جائے. اس سرمایہ کو اس ملک کے اندر ہی مزید روزگار کے لیے آپ استعمال کریں, اس کو آپ کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کریں. ہمارا تو سارا کا سارا روپیہ ہی ڈالروں میں خریدنے میں ہمارا لگ جاتا ہے. $10 بلین کا ہم پیٹرول پھونک دیتے ہیں, پھر اس کے بعد $2-3-4 بلین کا ہم آئل لے کے, کولیسٹرول فری آئل لے کے ہم وہ کھا جاتے ہیں. اس کے بعد جو پیسے تھوڑے بہت بچتے ہیں وہ آئی ٹی کے اندر $4-5 بلین کے فون آ جاتے ہیں, گاڑیاں آ جاتی ہیں, کتوں کی خوراکیں آ جاتی ہیں, ساری کی ساری امپورٹڈ. اور ایک روپیہ پھر جب وہ اتنا کچھ $90 بلین کا سامان آ گیا, $80 بلین کا سامان آ گیا, اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف $20 بلین کی ایکسپورٹ ہے, وہ بھی گندم اگر آپ کے پاس باہر سے نہ منگوائیں تو پوری کی پوری آپ کی ایکسپورٹ کی ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے وہ برباد ہو کے بیٹھ گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. ان کے پاس ایون کاٹن نہیں ہے. ہم نے اس ملک کے اندر سے کاٹن ختم کر دی ہے, ہم نے اس ملک کے اندر سے گندم ختم کر دیا ہے, ہم نے اس ملک کے اندر سے پتہ نہیں کیا کیا ختم کر دیا ہے. کیا کیسے سروائیو ہوگا؟ کیوں نہیں سوچ رہا کوئی, کیوں نہیں مستقبل کی پیشن گوئی کر رہی؟ ہر شخص جو اس وقت اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ اگر بچہ ہے تو جوانی کے بارے میں سوچ رہا ہے, جوان ہے تو بڑھاپے کے بارے میں سوچ رہا ہے. کیوں ہم اس وقت اس ملک کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ اور اگر اس ملک کا مستقبل نہیں ہے تو ہمارا مستقبل بھی نہیں ہے. اس ملک کے اندر اگر ترقی نہیں ہو رہی تو ہمیں بھی نوکریاں نہیں ملیں گی. اس ملک کے اندر اگر امن و امان نہیں ہوگا تو ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون نہیں ہوگا. تو ہم کیوں نہیں کر رہے اور ہم آخر کیا کریں؟ میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے, جانے سے پہلے میں آپ کو دے دوں. اس وقت جو شخصیت ابھر کے سامنے آئی ہے, فار ایگزامپل شاہد خاقان عباسی کی, اس طرح کے ہمارے دونوں پولیٹیکل پارٹیز, چاروں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا, ون مین شو, ون پارٹی شو نہیں چلے گا, اور ان سب کو جرأت کرنی پڑے گی. انہیں ایک ایسی پارٹی بنانی پڑے گی جس کا ایک سربراہ نہ ہو, کم سے کم 15 سے 20 سینئر ترین سیزن اور ایماندار سیاستدان ہو, اور وہ کم سے کم
صدر بننے کے بھی یا وزیر اعظم بننے کے بھی امیدوار نہ ہو، اور وہ اس کے بعد ٹیلنٹ کو دیکھ کے اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے پیچھے بیٹھ کے پالیسیاں بھی بنائیں، اور جس وزیر اعظم کو لے کے آئیں اس کو ڈنڈا دے کے اس کو اس ملک کی ترقی کے لیے چلائیں۔ اس قوم کو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اس وقت ایک گہری کھائی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ میری فیلنگ ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گھروں کے اندر لوگوں کی انکم سے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے، ادھر ملک کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے، دہشت گردی اپنا سر اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر ہم ابھی بھی نہیں سنبھلے تو اور ہم کب سنبھلیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز تک، خدا کا واسطہ ہے، اپنی ایک بوٹی کے لیے، اپنی انا کے لیے اس ملک کی گائے کو برباد مت کریں۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔